بتا رہے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو بندہ غسل کرے، وغسل رأسہ، اپنے سر کو دھوئے، پھر فرمایا ثم تطیب من اطیب طیبہ، پھر بہترین خوشبو لگایا، یعنی جو اس کے پاس خوشبو ہے اس میں سے بہترین خوشبو لگایا، پھر فرمایا ولبس من صالح ثیابہ، اور پھر فرمایا اچھے کپڑے پہنے، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر نماز جمعہ کے لیے وہ نکلے گھر سے، حاضر ہو جائے، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے۔ اب اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ گزر کر بیچ سے کاندھے ٹاپ کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کیا کریں کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، اور حدیث میں بھی یہ ذکر آیا کہ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے، جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، وہ الگ بات ہے جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو صفیں درست ہو جائیں گی، لیکن بعض لوگ سب کو اوپر سے کاندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، جتنوں کو کاندھا آپ پھلائیں گے ان کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور جب شریعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں ایک احتیاط اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ کبھی جائز کو وہ ناجائز نہ سمجھ جائے، حلال کو وہ حرام نہ سمجھ جائے، کیونکہ آپ نے اس کے کاندھے سے جب آپ نے اوپر سے آنا ہے تو اس سے ڈسٹرب ہونا ہے اور وہ بیان کو مس کر جائے گا۔ تو حدیث میں کیا فرمایا؟ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے، اور پھر فرمایا امام کا کلام پوری توجہ کے ساتھ سنے، اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس میں 3 دن کا مزید اضافہ ہے، غفر لہ من الجمعۃ الی الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، یعنی گویا تقریباً 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ یہ عمل کر لے۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کرنا کیا ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، بہترین خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کے جب آئیں تو دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے، پھر فرمایا پوری توجہ کے ساتھ امام کا بیان خطبہ سنیں، اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تقریباً 10 دن کے گناہ جو ہے وہ معاف کریں۔ جمعہ کی اہمیت تو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی گویا فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورت سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر کی طرف دوڑو، لوگ پکنک کی طرف دوڑتے ہیں، لوگ معاذ اللہ غلط کاموں کی طرف جمعہ کے دن دوڑتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا یہ سبب بن جائے۔ بہرحال کچھ کام جو جمعہ کے دن اسپیشل کرنے والے، ایک بہت ہی خاص کام جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جمعہ کا دن خاص الخاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک عشق والی بات بتا، فضیلتیں تو اتنی ہیں، حدیثیں تو اتنی ہیں کہ جمعرات کی رات درود پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، جمعے کے دن پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، یہ ساری فضیلتیں۔ عشق والی بات بتا دیتا ہوں جو غلام مصطفیٰ کے لیے وہی کافی ہے۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اور دنوں میں جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے میں خود سماعت کرتا۔ یعنی جمعہ کا دن ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے، ادھر میں نے درود پڑھنا ہے، ادھر میرے آقا نے سماعت کرنا ہے۔ مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جمعہ کے دن تو کام ہی یہ ہونا چاہیے، تسبیحات میں اور درود پاک کا ورد جتنا ہو سکے جمعرات کی رات سے جمعے کی مغرب تک جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں۔ جو پورا ہفتہ نہیں پہنتے نا امامہ، ان سے بھی میری گزارش ہے کم از کم جمعے کو مان دیا۔ بہت سارے لوگوں کا دل جو ہے
وہ مسجد میں نہیں لگتا. مسجد میں پہلے کیوں جاؤں بھائی, اتنا انتظار کرنا پڑے گا, بیان سننا پڑے گا, نماز تو دیر سے ہی ہونی ہے نا. یہاں بہت سارے لوگ بالکل جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد آتے ہیں, کچھ لوگ رکوع میں امام صاحب چلے جائیں پھر آتے ہیں, اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ویسے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی احساس یہ ہوتا ہے, وہ ایسا لگتا ہے, محسوس یہ کرواتے ہیں کہ مسجد میں لوگوں کا دل نہیں لگتا. اور روایتوں میں مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے, فش ان دا واٹر. مچھلی پانی میں کتنا پرسکون ہوتی ہے, اور مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو بے چین بے قرار تڑپتی رہتی ہے. مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی اکثریت ہماری وہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے, بے قرار بے چین, گھڑی دیکھتے رہیں گے یار کب اذان ہوگی, کب جماعت ہوگی. کبھی امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائے, 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو امام صاحب کو پکڑ لیں گے, حضرت 2 منٹ آج آپ نے لیٹ جماعت شروع کی. امام صاحب 1-2 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں, دعا طویل کر دیں, اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہوتے, حضرت آج آپ نے 2 منٹ لمبی دعا کرا دی. اللہ کے بندو 1-2 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ملا نا, شکر ادا کرو. اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر گھنٹوں بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ, وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھنا, مسجد میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزرے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا. جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے, کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا. اچھا آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے, دروازہ کھٹکھٹائے گا آج آپ کے گھر میں رہوں گا, آپ کہیں گے کون ہو بھائی میں تو جانتا ہی نہیں. جب میرے اور آپ کے گھر میں بے اجازت کوئی نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روز بلایا جاتا ہے. مسجد میں خود سے کوئی نہیں آتا, بلایا جاتا ہے. جو نہیں آتا نا, اب ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی فل ہے کہ پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں. میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عصر میں بھی مسجد فل ہوتی, مغرب میں بھی فل ہوتی, عشاء میں, فجر میں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں مسجد نہیں جاتا, تمہاری بھول ہے, تم نہیں جاتے, تمہیں بلایا نہیں جاتا. تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اے اللہ مجھے روز اپنے گھر میں بلا, میں اتنا برا ہوں کہ مجھے پورا ہفتہ تیرے گھر میں آنے کا موقع نہیں ملتا. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے مسجد میں آنا جانا باندھ لو. پنجاب والوں کی ایک بات بڑی مشہور ہے, میں تو جب بھی پنجاب آتا ہوں, باقی شہروں میں بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ مہمان نواز ہوتے ہیں, جب بھی آئیں بڑا خیال کرتے ہیں مہمانوں کا, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے کیا کرتے ہو؟ مہمان خوش ہو کر جائے. ایسا ہی ہے نا, اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یار مہمان راضی ہو کے جائے. اب مہمان کو کچھ تحفہ بھی دے کے بھیجتے ہیں. ایسا ہی ہے, جب اللہ کے گھر پر کوئی آئے گا تو اللہ اسے جھولی بھر کر نہیں بھیجے گا, اسے خوش کر کے نہیں لوٹائے گا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد میں روز آتے ہیں, بیٹھتے سکون سے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں. ارے دنیا میں کسی کے گھر جاؤ وہ تحفے کے ساتھ بھیجتا ہے, اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ جھولیاں بھر کے لوٹائے گا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ. پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ اب انشاءاللہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے. جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے, یاد رکھیے گا. جمعہ کا دن ایک بڑا خاص دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں ہر ہفتے یہ دن عطا فرمایا ہے. جمعہ کے دن کچھ خاص اعمال کرنے والے ہیں, وہ بھی عرض کرتا ہوں, لیکن جمعے کی پہلے اہمیت کو سمجھیے کہ جمعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایتوں کے ذریعے علماء نے بتایا کہ جمعہ یوم العید ہے. جمعہ سب دنوں کا سردار ہے. جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے.
کیونکہ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ ہم کہتے ہیں یار فلاں جگہ اسکیم لگی ہوئی ہے بھائی، 50% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ، زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو تو سردی میں گرمیوں کا سامان خرید لیتے ہیں، کیوں یار کام آئے گا بھائی، ابھی اسکیم لگی ہوئی ہے۔ گرمی میں سردی کا سامان، ارے بھائی گرمی میں جیکٹ لے آئے، اس لیے لایا آدھی قیمت میں مل رہی تھی۔ دنیا کا فائدہ ہے تو فوراً خرچہ کر لو گے۔ ہر جمعے ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو کے مل رہی ہے۔ بتاؤ نا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم جمعے کو درود زیادہ پڑھتے، قرآن زیادہ پڑھتے، نفل زیادہ پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، مریضوں کی عیادت کرتے، جو نیکی پورے ہفتے میں کرنی تھی وہ نیکی ہم جمعے کے دن کرتے، تاکہ ملٹی پلائی بائی 70۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب دھاگا سستا ہوتا ہے ہم دھاگا لے لیتے ہیں، جب کپڑا سستا ہوتا ہے ہم کپڑا لے لیتے ہیں کہ یار سیزن میں اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اللہ نے ہر جمعے کو تمہیں سیزن دیا ہے نیکیاں کمانے کا۔ جمعے کی چھٹی اسلامی ممالک میں کیوں تھی؟ یہ عبادت کی چھٹی تھی، مگر میرا مشاہدہ یہ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں جمعہ کی چھٹی ہے نا، وہاں جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زیادہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، زیادہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، زیادہ آؤٹنگ ہوتی ہے، زیادہ معاذ اللہ حرام کاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ چھٹی ہے نا۔ یہ تو نہ سوچا کہ یہ دن کون سا ہے، حالانکہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمان جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ کرتا۔ اور جو میں نے آپ کو مفتی احمد یار خان نعیمی کا قول سنایا کہ جمعے کے دن کی ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 گناہ ہے، وہاں ایک گناہ کرنا وہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن خاص طور پر گناہ سے بچنا ہے کہ یار اس دن تو کوئی غلطی نہ ہو جائے، عذاب بھی 70 گنا ہوگا۔ اب اس کو اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی شخص رضا آباد کی گلیوں میں معاذ اللہ گالی نکالے، غلط بات ہے، حرام ہے، مگر عیدگاہ مسجد میں آ کر گالی نکالے، آپ کہیں گے یار اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں گالی نکال رہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی معاذ اللہ باہر میوزک چلائے، ناجائز ہے، مسجد میں آ کر چلائے، آپ گریبان پکڑ لیں گے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں یہ کر رہے ہو، عذاب بڑھ جاتا ہے۔ جب مقام مقدس ہو تو عذاب اور غلطی شدید ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مکہ شریف میں جاؤ، ایک نیکی حدود حرم کے اندر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر وہ مقام اتنا مقدس ہے کہ وہاں ایک گناہ کیا جائے تو وہ گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں ان تمام پاکستان کے علاقے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان تمام ممالک کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جب جمعے کو چھٹی ہے، خدا را جمعرات کی رات کو ویکنڈ نائٹ بنا کر گناہ مت کرو۔ جمعہ کا دن اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہفتے کی خطائیں ایک طرف، جمعے کو کی گئی خطائیں اور اس کا عذاب ایک طرف ہو جائے، اللہ سخت ناراض کہیں ہم سے نہ ہو جائے۔ تو خدا را اگر جمعہ کو چھٹی ملی ہے تو اس کو عبادت میں گزارا، اس کو غنیمت جانو۔ اب ذرا روایت سننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ تو جمعے کو تو امامہ باندھ لیا کرو، دل پر چوٹ کر دو، چوٹ کرنے کے لیے عیدگاہ مسجد میں اعلان ہو جائے کہ جو جمعے کے دن امامہ پہن کر آئے گا باہر جاتے جاتے 1000 کا نوٹ لیتا جائے۔ بتاؤ کوئی آئے گا بغیر امامے کے؟ باہر امامے کی دکانیں کھل جائیں گی، ارے بھائی عیدگاہ مسجد میں امامہ دو، جلدی سے 1000 روپے ملیں گے، جمعہ مسجد میں بھی جگہ نہیں بچے گی 1000 روپے کے لیے۔ ادھر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، بتاؤ نا دنیا کی قیمت کی کوئی کمپیریزن ہے؟ تو جمعے کو تو امامہ پہلے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے چلیں، روایت سن لیجئے۔ حضرت حمید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رزق میں بڑی تنگی ہے جناب، کاروبار بڑا مندہ ہے، تو مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں
تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ بڑے بڑے لڑکوں نے بھی لڑکیوں نے بھی ناخن بڑھائے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب روزی میں تنگی آ گئی، کاروبار مندہ ہو گیا، گھر میں بڑا پرابلم ہے۔ تو ناخن بڑھانا بھی یہ تنگی رزق کا ایک سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اور سبحان اللہ، مسجد میں ٹھہرنے کی بات ہو رہی تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص نماز جمعہ کے بعد اگر عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی وہیں رک گیا اور عصر کی نماز تک ٹھہرا رہا، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور اگر وہیں رہ کر مغرب پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے دونوں کا ثواب ہے۔ یہ ہے جمعہ کا دن، نیکیاں کمانے کا دن۔ تو کوشش کریں کہ یہ جمعہ کا دن خاص نیکیوں میں، عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمیں خاص کربلا والوں کی یاد دلاتا ہے۔ تاریخ دنیا میں ایسی ظلم کی داستان کبھی نہ ہوئی تھی کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، پیارے آقا علیہ السلام جن کو فرمائیں میرے پھول، ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر پورے قافلہ امام حسین شہید کیا گیا۔ ایک عجب داستان ہے، جب بھی سنے آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو۔ مگر میں واقعہ کربلا سنانے کی بجائے، وہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ مجھے اور آپ کو کربلا پیغام کیا دیتا؟ کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جناب کلمہ پڑھنے والے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ اذان بھی دیتے تھے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نبی پاک کا امتی کہتے تھے۔ اس قدر شدت، ایسا ظلم، 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر چلانا، تیر چلانا، امام حسین جن کے بارے میں نبی پاک فرمائے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ نواسہ رسول جنہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی، اور پیارے آقا کے خاندان کے لوگوں کو اس طرح شہید کرنا یہ پاسبل کیسے؟ کبھی کبھی عقل جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی، مگر پھر علماء جواب دیتے ہیں کہ ریزن کیا تھا، ایسا ظلم کرنے پر وہ لوگ کیسے آمادہ ہو گئے۔ یہ بڑی خطرناک بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ریزن پتا ہونے کے بعد، یہ وجہ معلوم ہونے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے، بکریوں کا ایک پورا غول جا رہا ہو اور 2 بھوکے بھیڑیوں کو اس ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا۔ ذرا سوچئے، ایک اور جگہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے مرسلن مروی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب ذرا آج کے دور میں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا؟ ارے ان کو اقتدار کا نشہ تھا۔ ابن سعد کو، ابن زیاد نے، وہاں شمر کو اور جتنے لوگ کربلا کے میدان میں موجود تھے ان کو لالچ دیا تھا کہ یہ کام کرو تمہیں حکمرانی ملے گی، پیسے ملیں گے، اتنا مال ملے گا۔ مال کی لالچ، اقتدار کی لالچ آئی، آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ ظلم کی داستان رقم کر۔ لیکن کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ تھوڑے پیسے کے لیے مسلمان کی موت کا سبب نہیں بن رہا ہے؟ آج ملاوٹ کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ جو معاذ اللہ تھوڑے سے سکوں کے لیے دوائی میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ ارے دوائی تو جان بچانے کے لیے تھی نا۔ مسلمان کہلانے والے آئے دن پکڑے نہیں جاتے، کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ملا رہے ہیں؟ جناب کوئی پتی کے اندر برادہ ملا رہا ہے، کوئی چینی کے اندر کیا ملا رہا ہے، کوئی کیا ملاوٹ کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چند سکوں کی خاطر بھول گئے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا کی لالچ اور یہ تھوڑے سکوں کے لیے کسی دوسرے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، یہی تو یزیدی طریقہ تھا نا، یہی تو یزید والوں کا انداز تھا۔
آج کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، ہر سال محرم میں لنگر بنتا ہے میرے گھر میں، امام حسین کی نیاز دی جاتی ہے۔ ارے جناب ہم تو بہت بڑی سبیل لگاتے ہیں۔ ساری چیزیں ایک طرف، بتاؤ لالچ چھوڑی کہ نہیں ہے؟ لالچ تو یزیدیوں کا کام تھا نا۔ کیا امام حسین نے معاذ اللہ لالچ کی تھی جو تم کرنے بیٹھے ہو؟ بس کسی طرح مال آنا چاہیے، کیا نوکری کرنے والا، کیا کاروبار کرنے والا، کیا ٹھیلا لگانے والا۔ ایسا نہیں ہے کروڑ پتی آدمی بےایمانی کرتا ہے، جس کو جدھر موقع مل رہا ہے اوپر الگ فروٹ دکھائیں گے، نیچے گلا سڑا فروٹ تھما دیں گے۔ کیا ہے یہ؟ یزیدی طریقہ ہے، مال کے لیے اگلے کا نقصان کر دینا، یہ یزیدی طریقہ ہے۔ تم کہتے ہو میں امام حسین کا غلام ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غلے والے کے پاس سے گزرے اور اس کے غلے میں ہاتھ لگایا اور اس کے غلے میں ہاتھ اندر ڈال دیا تو وہ گیلا تھا۔ آقا نے فرمایا یہ گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تو اس دن بارش ہو گئی، فرمایا اگر گیلا ہو بھی گیا تو گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر وہ تاریخی الفاظ فرمائے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب بتاؤ کون ہے جو دھوکہ نہیں دیتا؟ جس کو جدھر موقع ملتا ہے اسی طرح پیسے آ جائے، اسی طرح مال آ جائے، حلال حرام چھوڑو جناب، سود کا کاروبار کر لیتے ہیں، رشوت کا کام کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے۔ کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ اور کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں، کربلا کا میدان اور کیا پیغام دیتا ہے؟ امام حسین جس وقت شہید ہوئے اس وقت سجدے کے عالم میں تھے، کربلا کا وہ سجدہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ پنجتن کا غلام کہلانے والا فجر قضا کر دیتا ہے، اس کی ظہر چلی جاتی ہے، اس کی عصر مغرب چلی جاتی ہے اور کہتا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ یہ غلامی ہے؟ نہیں میرے پیچھے سامنے کربلا والوں کی اس حالت میں بھی نماز قضا نہ ہوئی اور تم آج اپنے نیند کے اندر نماز قضا کر دیتے ہو، کھیلتے کودتے میں نماز قضا کر دیتے ہو۔ کیسے وہ دکھائیں گے ہم امام حسین کو قیامت کے دن؟ وہ رات 9 محرم کی رات، وہ رات کیسے گزری تھی جس کو شب عاشور کہتے ہیں؟ کربلا والوں کے خیموں میں تلاوت ہو رہی تھی، سجدے ہو رہے تھے، دعائیں ہو رہی تھی، اور یزید کے کیمپ میں ناچ گانے ہو رہے تھے، شراب ہو رہی تھی، رنگ رلیاں منائی جا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ آج ہماری راتیں کیسی ہیں؟ تلاوت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، یا فلموں ڈراموں کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، معاذ اللہ کچھ لوگوں کی شرابوں کے ساتھ، بدکاریوں کے ساتھ۔ بتاؤ نا یہ راتیں یزیدی طریقے والی ہے یا حسینی طریقے والی ہے؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں امام حسین کا چاہنے والا، میری جان قربان۔ ارے جان تو بعد میں قربان کرو گے، وقت قربان کر کے نماز کو پڑھ لو۔ امام حسین کے مبارک سر کو جب یزیدی لشکر نیزے پر اٹھا کر جا رہا تھا تو وہ سر انور تلاوت کر رہا تھا۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ امام حسین کا سر تو نیزے پر بھی تلاوت کر رہا ہے، اور جو پنجتن کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھو بھائی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنے کی ایبیلٹی بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ پوچھو نا اپنے آپ سے۔ شربت پلانا، نیاز کرنا، نعرے لگانا بلا شبہ اچھی بات ہے، میں ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر حقیقی غلامی تو یہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کر امام حسین کو ایصال ثواب کریں۔ تو آج یہ نیت کر کے جاؤ اس بار کا محرم ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ ہمارے دوست ہم سے پوچھیں یار تم 5 وقت کے نمازی بن گئے، خیر تو ہے، پہلے تو نہیں پڑھتے تھے۔ تو میں بتاؤں کہ الحمدللہ محرم آیا، میں پنجتن کا غلام ہوں۔ امام حسین نے سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے سر کٹایا، میں نے بھی نیت کر لی میری اب کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کوئی کہے یار پہلے تم بڑے غلط کام کرتے تھے، تم جناب حرام کماتے تھے، تم نے وہ کام چھوڑ دیا۔ آپ جواب دیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ کربلا والوں نے سر کٹا دیا، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اب میں چند سکوں کے لیے اپنا دین و ایمان نہیں بیچوں گا۔
تھوڑا کماؤں گا، حلال کماؤں گا، سب چھوڑ دیا ہے، میں پنجتن کا غلام ہوں۔ آؤ نا پنجتن کی غلامی کو پریکٹیکلی ثابت کرو، اور آج یہ طے کر کے اٹھنا ہے جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا نیت کرتا ہوں مدد تو نے کرنی ہے، اے اللہ ارادہ میں کرتا ہوں، اے اللہ راہ تو نے دکھانی ہے کہ بس اب جو زندگی رہ گئی ہے وہ صحیح طریقے پر گزاروں گا، یزیدیوں کے طریقے پر نہیں گزاروں گا، نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے، حلال کما کر اور دین کی خدمت کر کے گزاروں گا۔ قیامت کے دن جب میری اور آپ کی امام حسین سے ملاقات ہوئی، کربلا والوں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے سر کٹا دیا، بتاؤ تو صحیح تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو کچھ ہے جواب دینے کو؟ لوگ کہتے ہیں یار میں نیک بن بھی گیا تو فائدہ کیا، سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے خود اتنا کر جاؤ کہ امام حسین کو عرض کر سکو حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا، میں نے سچ بول کر زندگی گزاری، میں نے نمازیں پڑھ کر گزاری، تلاوت قرآن کر کے گزاری، میں نے حضور حرام نہیں کمایا۔ آپ نے تو بہت بڑی قربانی دی، تھوڑی قربانی میں بھی دیتا تھا، کبھی کبھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جاتا تھا، میں نے بھی کچھ لوگوں کو نماز کی دعوت دی، میں نے بھی آپ کے نانا کی سنتوں کی طرف کچھ کو بلایا۔ حضور میں نے کوشش کی ایک مسجد بھی بنائی یا مسجد میں حصہ بھی ملایا۔ حضور خود تو عالم نہ بن سکا، کئی طلباء کے لیے جامعۃ المدینہ بنایا جس میں علماء بنتے گئے جو آپ کے نانا کے دین کا پرچار کرتے رہے۔ حضور تھوڑا سا کام کر کے لایا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ایسے تو بن کر جاؤ نا کہ جب امام حسین سے قیامت کے دن ملاقات ہو تو جواب دینے کو، منہ دکھانے کو ہو، مگر آج بہت بڑی تعداد وہ ہے جو سوچے کہ کیا جواب دو گے امام حسین کو کہ دین کا نام روشن کرنا تو دور کی بات، میں دین کا نام برباد کر کے آیا۔ لوگ کئی لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اسلام برباد ہو رہا ہے، اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ، جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے غلام خریدے جاتے تھے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے نماز پڑھنے۔ اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے۔ کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کیسا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا۔ شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لیا۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب، کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو۔ اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی منظر، چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے۔ صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے، تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا، غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل تھا، وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا،
ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا۔ اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر گئی۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی، اب غور کیجئے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے۔ ایک سنت، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں، اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی۔ میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے، کتنا ذکر کرتے تھے، آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے، سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج بتاؤ، پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا لیں؟ یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا۔ ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے۔ اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا۔ وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو نا، کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے؟ پتہ ہے اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ بتائیے نا، ہم اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے۔ میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا، وائے کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں۔ چھوٹا شرک، شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے۔ اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسے ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے۔ کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا۔ میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے آپ سے پوچھئے گا، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کرتا ہے۔ بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا۔ اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کیا تیرا ساتھ دیا تھا۔ ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روب جھاڑ رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی،
نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے. کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل. آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی ہے تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو. وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اب کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں. بس اس نے یہ کہنا ہے کہ ساڈے دل وچ ٹھنڈ پی گئی کہ انہاں نوں تھاری تہجد دا پتہ چل گیا. پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی. کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی. اب مالک کو پتا چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتا چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ. ہائے ہائے، غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی کی. ہائے ہائے کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو. ہائے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا رضی اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے. ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑا. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا. ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے. میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے. میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی. یار کمال لوگ، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے. کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے. آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ. مشکل 3 جملے کہے 10 سیکنڈ. ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیا. اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے. اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا. مجھے سچ بتاؤ سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں. اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. اب بات سمجھ رہے؟ یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے. سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے. آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ
الہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر، یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے۔ تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر، بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے۔ یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مفتی احمد خان نعیمی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے۔ موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اچھا چاہتے سب ہیں، اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو دے دیں۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب علماء نے اسے بڑی آسانی کر دی۔ ہاں اب ذرا غور سے سنیے، اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہے، مختلف اللہ کے نام لیتے رہیں۔ اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر ہے، مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں۔ آئے ہائے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے۔ بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیسی قدرت والا میرا رب ہے، قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا، وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے، تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا۔ اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے، بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے، فرمایا یہ دل کا ذکر ہے۔ اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اور سبحان اللہ، اب مزے کی بات سنیں، نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر خیر سننا، سیرت کی باتیں سننا، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر، بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں۔ مگر بال واسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا، اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتائیے، کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں،
ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا، رحمت للعالمین بھی کہا ہے، نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا۔ ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے، مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے۔ نبیوں کا بھی ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت یوسف کے واقعات ہیں۔ اب پورا واقعہ حضرت یوسف کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں، قارون کیسے دھسایا گیا، بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے، فرعون کا حال کیا ہوا، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ دیکھیں نا، جس کردو میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے، کئی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، کئی لوگوں کو دعوت دی ہوگی، کچھ آئے کچھ نہیں آئے۔ یقین کریں جو آئے ہیں نا وہ خود سے نہیں آئے، انہیں بلایا گیا۔ میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ میں کہوں میں آج اجتماع میں آیا، میں مسجد میں آیا۔ چلے مجھے بتائیں مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا ساتھ جواب بھی دو نا، مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا، میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی ہیں؟ آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا ہے، ہمیں موقع دیا گیا ہے، ہمیں سعادت دی گئی ہے۔ اور سنو، اللہ کے گھر میں آتے رہا کرو۔ کئی لوگ پورا ہفتہ نہیں آتے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا ہفتہ نہیں آتے۔ وہ غور کریں کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرا رب مجھے کیوں نہیں بلاتا، روز 5 وقت مہمان کیوں نہیں بنتا؟ مبارک ہو اسے جو مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آپ کے قسم قسم کے رشتہ دار اور دوست ہیں۔ جو دور کا دوست ہوتا ہے نا وہ سال میں کبھی کبھی ایک بار آ جاتا ہے، جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوں، جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو لیکن وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں، جو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا۔ اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے، سبحان اللہ، اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اور جو کبھی عید کی نماز میں آتا ہے، کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے۔ سوچو کتنا ڈسٹینس ہو گیا ہے، کتنی دوری ہو گئی ہے۔ یہ رحمان کا گھر ہے، اس میں آتے رہا کریں، بیٹھا کریں، وقت بتایا کریں۔ اور سبحان اللہ، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائیں، کھانا اچھا بناتے ہیں، اس کی آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں۔ بتاؤ نا، کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو، پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے۔ پرابلم یہ مسجد میں ایک تو آتے ہیں دل نہیں لگتا، آتے ہیں تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے۔ بیٹھا کریں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا، ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کی باتیں، قرآن کی باتیں، یہ بڑی کمال کی محفل ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہیں تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے، شوق سے مانگتے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے۔ اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے، جہنم سے پناہ مانگتے۔ ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں، جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ اب مزے کی بات، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو، دوست پکڑ کے لے آئے، چلو یار تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے، نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔
اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے. فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر گناہگار ہیں, تیرے گھر میں تو بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں, مانتے ہیں گناہگار ہیں مولا, مگر تیرے سوا کون بخشنے والا ہے, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں مولا تجھ سے, تیری جنت کا تجھ سے سوال کر. اللہ بڑا کریم ہے. ایسے اجتماعات میں, ایسی محفلوں میں, ذکر کی محفلوں میں آیا کیجیے, یہ بڑی کمال, کسی کی برکت ہمیں مل جاتی ہے. ہم تو گناہگار ہیں نا, مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا. کیا معلوم اس پر برس رہی ہے, مجھ پر بھی برس جائے گی. اس پر رحمت, دیکھیں نا, بارش برستی تو سب پہ برستی ہے نا, رحمت کی بارش برسے گی تو کچھ چھینٹے مجھ پر بھی تو گریں گے نا. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والی. مگر آج حال برا پتہ ہے کیا ہے, لوگ اس طرح کی محفلوں میں تو نہیں آتے, بری محفلوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں. کہیں شراب کی محفل, کہیں جوئے کی محفل, کہیں بے حیائی کی محفل. اچھا جب ان کو کہو کہ بھائی نہ جاؤ, یہ نوجوان بیٹھے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں کون سا شراب پیتا ہوں, میں تو صرف بیٹھتا ہوں. میں کون سا جوا کھیلتا ہوں, میں تو بیٹھتا ہوں. نہیں میرے پیارے اسلامی, جہاں لعنت برس رہی ہے وہاں بیٹھے. پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا نا, کووڈ وائرس نے ہم سب کو ایک چیز سکھائی تھی کہ جہاں وائرس ہو اس سے دور رہو, سوشل ڈسٹینس. ہاتھ نہیں ملاتے تھے یار اپنوں سے. کمال ہے, جراثیم نہ لگ جائے اس لیے ملتے نہیں تھے, کوئی گناہ نہ لگ جائے, کوئی بری عادت نہ لگ جائے, اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں, کیوں ڈسٹینس نہیں کرتے برے لوگوں سے. عقل مند لوگ بیٹھے ہیں, اگر کسی عمارت میں گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو کیا فرسٹ اور سیکنڈ فلور والے آرام سے بیٹھیں گے یار نیچے لگی ہے میں تو اوپر ہوں؟ کیا کریں گے, فوراً بلڈنگ خالی کریں گے نا یار, یہ اوپر بھی آ سکتی ہے. آس پاس کے گھر بھی خالی کرا لیے جاتے ہیں. وائے, کیوں کہ یار آگ لگی ہے, بچنا دور ہو جاؤ. جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں بیٹھے اور آپ کو پرواہ نہیں کہ یار میں اس کی وجہ سے برا بن سکتا ہوں. بچپن سے جملہ آپ نے سنا ہوگا, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. لیکن بری صحبتیں مزہ بڑی دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار بڑا مزہ آتا ہے, ہم بیٹھتے ہیں, ہم غلط کام نہیں کرتے. آپ یقین کریں یہ بری صحبتیں ہی ہیں جو بندے کو برباد کرتی ہیں. کسی بھی جواری, کسی بھی شرابی, کسی بھی قاتل, کسی بھی چور, کسی بھی منشیات کا استعمال کرنے والے سے پوچھ لیں کہ یہ عادت کہاں سے ملی ہے. 99.99 بلکہ 100% آپ کو جواب یہی ملے گا کہ یار دوست برے مل گئے تھے, انہوں نے لگا دیا. کوئی آ کے یہ نہیں بتائے گا کہ یار ایک دن برتھ ڈے تھی, میری سالگرہ تھی اور ابو نے لا کے چرس کی سگریٹ دی تھی, بیٹا پی لو, یا پستول لو جا کے چوری شروع کرو. ماں باپ نہیں, گھر سے نہیں ملتی بری عادتیں, برے دوستوں سے ملتی ہیں. تو جب ساری دنیا کے برے لوگ بنے ہی دوستوں سے ہیں, اور میں برا دوست چھوڑتا نہیں, کہتا نہیں میں بڑا طاقتور, مجھے کچھ نہیں ہوگا, آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا. برے کی صحبت دل پر اثر ڈالتی ہے. خوبصورت شعر ہے نا, بھلے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان تاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے, ہلے آن ہزاراں. کہتے بھلے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. خرچہ کرو نہ کرو خوشبو فری میں مل جاتی ہے. جب بھی عطر کی دکان میں جائیں خوشبو, پہلے تو خوشبو ہی آ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد چھوٹا موٹا سیمپل بھی فری میں آ جاتا ہے. کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے, فائدہ ہوا. یہ بھلے بندے کی صحبت. کہ نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نا, کچھ ملے نہ ملے گناہ سے تو بچ رہے ہیں. جو اس پر رحمت برس رہی ہے, مجھ پر بھی 2 چھینٹے برس جائیں گے. تو اچھی صحبت آلویز بینیفیشل ہے. مگر آگے کیا کہتے ہیں, برے بدے دی صحبت یاروں, جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کچھ کنج پئیے, چنگا پین ہزاراں. کہتے برے بندے کی صحبت ایسی جیسے لوہار کی دکان. لوہار کی دکان میں جائیں تو کیا ہوگا, کپڑے کتنے بھی بچا لو, کوئی نہ کوئی چنگاری سوراخ کر دے گی. اچھا سوراخ نہیں کرے گی تو بدبو تو ہو ہی جائے گی کپڑے میں, کیونکہ دھواں بڑا نکلتا ہے. تو یہی برے بندے کی صحبت تمہارے اعمال, کردار کو بکھیر دے گی, خراب کر سکتی. تو اپنی صحبتوں کو چینج کیجئے, ذکر الہی کی کثرت کیجئے. ذکر الہی دلوں کو صاف کرتا ہے. کئی لوگ کہتے چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, ٹینشن بڑی ہے. اب بتاؤ کوئی سکون شراب میں ڈھونڈتا ہے, معاذ اللہ کوئی بری محفلوں میں ڈھونڈ رہا ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, اے رب کے کلام ہمیں بتا سکون کہاں ہے. قرآن فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو کرے نا ذکر, چین سکون, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. مگر جو زبان ذکر ہی نہیں کر رہی, کہہ رہی ٹینشن بھی دور نہیں ہو رہی. بھائی دل مجھے کس نے بنایا ہے, ذرا بتائیے کس نے بنایا, دل کس نے بنایا, سکون کون بتائے گا کہاں سے ملے گا, جس نے بنایا وہ بتائے گا نا. اللہ فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے, اور ہم سکون کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. ارے جب رب نے بتا دیا تو ذکر کر لو, سکون مل جائے گا. اور یہ جو نبی پاک نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی ذکر سے تمہارا زبان تر ہو, تم حالت ذکر میں ہو. اب علماء نے بڑا پیارا طریقہ بتایا. جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے وہ نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے, وضو کر رہا ہوتا ہے, نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, نماز سے آ رہا ہوتا ہے. تو 5 ٹائم تو اس کا دن کا اچھا خاصا حصہ نماز کی تیاری, نماز سے واپسی, نماز پڑھنے میں گزر گئے ہیں. اب ظہر سے عصر اور عشاء سے فجر, یہ بڑا گیپ ہے نا. اب اس گیپ کو کیسے کور کرنا ہے, تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مزید اللہ پاک کا ذکر کر لے. صبح فجر سے لے کے ظہر میں بھی بڑا گیپ ہے, تو فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو اشراق چاش پڑھ لے. اچھا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ
پڑھے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تو یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اللہ توفیق دے تو رات سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے، سورہ ملک کی تلاوت کر لے، اللہ اور توفیق دے تو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لے، تو کبھی نہ کبھی یعنی ہر تھوڑی دیر بعد میرا عمل ذکر الہی سے ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، درود پاک پڑھ لے، سبحان اللہ۔ اب یہ وہ عمل ہے کہ بندہ اگر ان اعمال میں رہے گا تو سچ بتاؤ اس بندے کا جب موت کا وقت آئے گا تو کتنا بڑا چانس ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ ذکر ہی کر رہا ہو، نعت سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، خود تلاوت کر رہا ہے، اجتماع میں بیٹھا ہے، درس دے رہا ہے، درس سن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مارکیٹ میں گیا ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے۔ ارے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا، کیا ذکر الہی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، مسلمانوں کی بھلائی والے کام کریں، حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف ہوگا، جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اچھے حالت میں آ جائے۔ علماء فرماتے بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے۔ تمنا کیا ہے ہماری؟ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت دے، اور وہ سجدہ بھی کاش مسجد نبوی والا ہو، مدینے والا ہو، کلمے والی موت ملے، درود والی موت ملے۔ اچھی موت کس کو چانس ملے گا؟ جو روز نماز پڑھتا ہوگا نا، جو پورے دن میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، شرابیوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، موبائل پہ بھی بے حیائی دیکھ رہا ہے، بتاؤ کتنا بڑا چانس ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی حالت میں مر جائے، اور اسی حالت میں مرنے والے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہے یا کوئی بے حیائی کر رہا ہے اور ملک الموت آئے تو وہ کہے کہ بھائی ابھی روح قبض نہ کرو، میں ذرا توبہ کر لوں۔ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور موت آ گئی تو آپ روک سکیں گے۔ تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس حالت میں مرنا ہے اور کس حالت میں نہیں مرنا۔ جس حالت میں نہیں مرنا نا، فارمولا سمپل یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دیں کہ یار موت تو اس وقت بھی آ سکتی، اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں وہ کام بڑھا دیں۔ اللہ اللہ، ذکر الہی، نمازیں، درود، تلاوت، اچھی محفلیں، بری صحبتوں کو چھوڑیں۔ اور اب آخر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا آدمی دیکھا۔ میں نے پوچھا من ہذا ملک، کیا کوئی یہ فرشتہ ہے اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا اتنا بڑا مقام؟ کہا گیا نہیں۔ آقا فرماتے نبی، کوئی نبی ہے؟ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نبی پاک سوال کیا کر رہے ہیں جبریل میں سے کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ایسے مقام پر؟ نہیں۔ میں نے کہا من ہوں۔ آقا فرماتے ہیں علیہ السلام، میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ ارشاد و حضور، یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 عادتیں تھیں۔ سچ بتاؤ میں ابھی عادتیں نہیں بتاتا ہوں، اگر اتنا بڑا مقام ملنا ہے تو کچھ بھی ہو 3 عادتیں اپنا لینی چاہیے، نہیں اپنا لینی چاہیے؟ خود بتاؤ یار، پھر تو جو بھی کر لیں گے بھائی، اتنا بڑا ہی نا۔ اب کام کیا ہے؟ زیادہ مشکل نہیں، فرمایا اس کی 3 صفات۔ نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے، زبان تر کر لو نا یار، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ، فضول باتیں کم کر۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بھی دل چاہتا مسجد میں جاؤں۔ پتہ ہے علماء کیا فرماتے ہیں؟ کسی کے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے نا کتنا مضبوط ہے، یہ چیک کرو کہ اس کا مسجد سے تعلق کتنا مضبوط۔ زیادہ مسجد میں آتا ہے، سکون سے بیٹھتا ہے، سمجھ لو ایمان مضبوط ہے، اور مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، بھاگتا ہے بس اس سے، سمجھ لو کہ ایمان میں کمزوری کہیں۔ ایک اور بڑی پیاری مثال دی، فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، فش ان دا واٹر۔ اب اپنے آپ سے چیک کریں، جو مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی چیک کریں کہ مسجد میں جا کر سکون ملتا ہے یا بے چینی، بے کلی شروع ہو جاتی ہے یار کب ختم ہوگا، کب نکلیں گے، باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے۔ تو چیک کرو دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی، مجھے اللہ کے گھر میں سکون نہیں آ رہا۔ ارے اس سے بڑھ کر سکون کی جگہ کون سی ہوگی؟ رحمان کے گھر میں آ گیا ہوں، رحمتیں برس رہی ہیں، کہتے ہیں امان میں آ گیا ہوں، اب کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کے گھر میں ہوں نا، اسی نے سنبھالنا ہے، اسی نے بچانا ہے، اسی نے بخشنا ہے، میری پرابلم بھی اسی نے سالو کرنی ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا داروں کے گھر میں سکون ملتا ہے، اللہ کے گھر میں سکون۔ تیسرے نمبر پہ اس بندے کی صفات کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا۔ آئے ہائے کتنا پیارا میرا دین۔ زندگی میرے بھائیوں ایسے گزارنا کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے کہ یار یہ کیسا بیٹا ہے، ایسا ہوتا ہے والد، ایسی تربیت کی ان کے ماں باپ نے، گالیاں نکالتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، سب کو ستاتا ہے۔ اللہ کرے ایسی زندگی گزاروں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ سبحان اللہ، والد نے کیا بیٹا تیار کیا ہے، ماں باپ نے کیا تربیت کی، اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ ایسا تحفہ امت کو دے کر گئے۔ ایسا بننا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری وجہ سے
کتنا برا بیٹا ہے وہ، کتنی بری اولاد ہے وہ کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے. اور آج کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیسی تربیت کی ان کے والدین. اور ماں باپ اگر قبر میں ہیں، سچ بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس بچے کی وجہ سے کہ بیٹا دنیا میں ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بری بات کرتے ہیں. ارے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنوں، لوگ مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں، کتنی روح خوش ہوگی ان کی کہ سبحان اللہ میرا بیٹا میری بیٹی ایسی کہ اسے دیکھ کر لوگ ماں باپ کو قبرستان جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھے ہم نے ماشاءاللہ ایسے علماء اور ایسے نیک لوگ کہ جنہوں نے ایسے دین کے کام کیے کہ لوگ ان کی خدمات کو دیکھ کر ان کے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں. کیوں کہ ایسی اولاد دی امت کو. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری وجہ سے کبھی میرے والدین کو برا بھلا نہ کریں. اور ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اگر اس کو تھوڑا سا میں آگے لے جاؤں، اس والدین سے بڑھ کر پتہ ہے کس کا حق ہے؟ وہ ہمارے آقا کا ہم پر رحمت للعالمین کے امتی ہیں، خاتم النبیین کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی چھوٹی بات ہے؟ بن مانگے بنے ہیں. ہے کوئی آپ میں سے جس نے دعا کی ہو یا اللہ آخری نبی کا امتی بنائی ہو؟ کسی نے بھی دعا نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے مہربانی کی اس دور میں پیدا کر دیا. ہم نبی پاک سے پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور نبی کے امتی ہو سکتے تھے. بغیر مانگے بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آقا علیہ السلام کا امتی ہونا، نبی پاک کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کرتے تھے، اور مجھ جیسے گناہگار کو بنا دیا. اور آقا کیسے کہ پیدا ہوتے وقت یاد رکھا، معراج میں یاد رکھا، قبر میں اتارتے وقت یاد رکھا، اور بحشر میں بھی یاد رکھیں گے. دعائیں کرتے رہے امت کے لیے، آنسو بہاتے رہے ہم گناہگاروں کے لیے. ایسے نبی علیہ السلام کا امتی وداؤٹ اینی اسٹرگل، وداؤٹ اینی آسکنگ، مانگا بھی نہیں اور بنا دیا. تو یار کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے، کوئی تو شکرانہ بنتا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی مہربانی کی. اب میں ایسا امتی بن کر دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہو. مزہ یہ ہے نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا سچا، اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے. اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا. غیر مسلم مجھے دیکھیں تو کہیں یار کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر مذہب کیسا ہوگا. چلو کلمہ پڑھ کر مسلمان. مگر سچ بتائیں آج کیا حال ہے. آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے. تو آج ہم نے سنا نا کہ نور میں لپٹے ہوئے شخص میں جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہا جاتا تھا. بتاؤ اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جس کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہا جائے، جس کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. ارے میرا کردار ایسا ہو، میرا دشمن بھی دیکھ کر کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو آقا کیسا. آؤ نا یہ نیت کرتے ہیں کہ یار اب زندگی ایسی گزاروں گا کہ انشاءاللہ میری ذات سے اسلام کا نام روشن ہو، میری ذات سے انشاءاللہ اسلام کا نام برباد نہیں ہوگا. اب بالکل اسی طرح یہ وطن بھی اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، یہ بھی نیت کر لو کہ میری وجہ سے میرے وطن کا نام بھی خراب نہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے یار جب لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بیرون ملک جاتا ہوں اور وہاں جا کر جب بتاتے ہیں نا کہ فراڈ کے کاموں میں، چیٹنگ کے کاموں میں، منشیات کے کاموں میں، دھوکے کے اور بہت سارے کاموں میں پاکستانی ملوث ہیں، پکڑے جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ویزا مشکل ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا بھر کے پاکستانیوں کو پرابلم آتی ہے. کسی ویزا پہ جاتے ہیں وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے یار کہ یار ہمارے وطن کے چند لوگوں کی وجہ سے پورا وطن بدنام ہو گیا. اور پاکستان میں بھی یہی حال ہے. لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ڈر لگتا ہے مسلمان کو امانت دیتے میں، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں واپس دے گا کہ نہیں، ادھار مال دوں گا پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. توف نہیں ہے یار. اس نبی کا امتی ہوں کہ جس کو کفار بھی امین اور صادق کہتے تھے. صادق اور امین آقا کا امتی ہو کر امانت دار نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں ہم سے کام کرنے. کیسا امتی ہو؟ منہ نہیں دکھانا نبی پاک کو قیامت کے دن. ارے ایسے بنو نا کہ لوگ کہیں کہ یار اس کی زبان ختم، اس نے کہہ دیا فنش، یہ نبی پاک کا سچا امتی ہے. کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ آج ہمارے وطن کی پروڈکٹ لوگ نہیں خریدتے، بلکہ ہم خود اپنے وطن کی یا مسلمان ملک کی دوائی لینے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ملاوٹ نہ ہو، باہر سے منگوا لو. یہ اتنا بڑا چانٹا ہے ہمارے منہ پر کہ مسلمان تو ایسا نہیں تھا، اسلام تو یہ نہیں تھا. میرے آقا نے تو کیا فرما، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اور آج ایسا لگتا ہے ہر بندہ ریڈی بیٹھا ہے دھوکہ کے لیے. ٹھیلے والے سے لے کر، رکشے والے سے لے کر، ہوٹل والے سے لے کر، ریسٹورنٹ والے سے لے کر، جس کو جب موقع ملا دھوکہ دینا ہے. کیا کر تھوڑے پیسوں کا کیا کرو گے جو حرام سے آئیں گے. تکلیف کتنی ملتی ہے اس مسلمان کو جس کو دھوکہ ملتا ہے، اور اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. اللہ